السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش طلب کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے لیے باہر میدان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی اور اپنی چادر لپیٹی، پھر 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی۔ دعائے استسقاء یہ ہے: اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اپنے بندوں اور چوپالیوں کو پانی پلا، اپنی رحمت عام فرما دے اور مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دے۔ اس کی وضاحت ہے: دعائے استسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا نیچے کا کونا پکڑ کر اس کو الٹا چادر کو دائیں جانب سے بائیں طرف ڈال دیا۔ اس میں اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے ہی قحط کے حالت کو بدل دے گا، اور دعا سلام پھیرنے کے بعد مانگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کا قحط پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے جمعے تک برابر بارش ہوتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر دوسرے جمعے وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی اور طرف موڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اللہم حوالینہ ولا علینا۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں طرف چلے گئے، پھر وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دعا کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ اس کی وضاحت ہے: اس دعا میں ہاتھوں کو بہت زیادہ بلند کریں، اتنا کہ دونوں ہاتھوں کی پشت آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائیں اور ہتھیلیاں زمین کی طرف اور پشت آسمان کی طرف رہے، یعنی جس طرح دعا مانگتے ہیں اس کا الٹ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے تھے: اللہم سیبا نافعا۔ اے اللہ، نفع والی بارش برسا، آمین ثم آمین۔ اور کہا گیا کہ اگر قحط سالی ہو جائے، میں نہ برسے، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے کسی کھلی جگہ میں نکلیں اور ممبر رکھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنتے، خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے عاجزی اور زاری کرتے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پر پہنچے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا۔ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ممبر پر بیٹھے اور اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا: تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے تم کو حکم ہے کہ تم اس کو پکارو اور اس سے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر فرمایا: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے اللہ، تو محبوب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سخی اور بے پرواہ ہے،
اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں، ہم پر بارش برسا، اور جو بارش تو نازل فرما اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔